دولت ملنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک دن حضور کی شہزادی لاڈلی حضرت فاطمہ زہرا کسی گلی سے گزر کے آ رہی تھی. راستے میں ابو جہل کھڑا تھا. اس نے نہ دیکھا حضرت فاطمہ کو اور دیکھ کے نہ بڑبڑانے لگا. وہ چاہتا تھا چڑھانا حضرت فاطمہ اور یہ غرض تھی اس کی. ایک بار تو اگر کوئی باپ کی برائی کر رہا ہونا تو بیٹا ادھر سن کے ادھر نکال کے چلا جاتا ہے, لیکن بیٹیاں کبھی بھی ایسا نہیں کرتی. اور تو اور اس کے لیے سب سے بڑی دولت شوہر ہے اس کا, وہ اس سے گولی چلا رہا ہے. باپ کے لیے اپنے شوہر سے عورت لڑ جایا کرتی ہے. شوہر سے باپ اتنی بڑی چیز ہے بیٹی کے لیے. حضرت فاطمہ جب گزر کے آئی, ابو جہل نے کچھ کہا. آپ کہنے لگے کیا کہا تم نے؟ اس نے کہا کہ تیرا باپ جھوٹا ہے. اتنا سننا تھا, سیدہ کے چہرے پہ جلال آیا. اس سے میں فرمانے لگی ظالم بس کر, میرا باپ سچا ہے, خدا نے میرے باپ کو سچا بنایا, تو جھوٹا ہے. جیسے اتنا کہا ابو جہل نے حضرت فاطمہ کے تماچا مارا. جب تماچا مارا روتی ہوئی گھر تشریف لائی ہے. جیسی گھر آئی ہے میرے نبی نے بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا, زمین پہ بیٹھے خود بھی روتی ہے, سینے سے لگایا. فرمایا فاطمہ کیا ہوا؟ پوری بات بتائی. حضور کو جلال آیا. فرمایا جاؤ ابو سفیان کو جا کر کے بتا دو, ابو سفیان کو جا کر کے خبر کر دو, ان سے جا کے کہو کہ جا کے ابھی بات کریں, ورنہ آج تک میں نے کسی کے لیے بددعا نہیں کی ہے. آج اگر وہ نہیں مانا تو میں بددعا کر ڈالوں گا. اللہ اکبر. ابو سفیان تک حضرت فاطمہ گئی ہے. آپ نے اٹھایا, سینے سے لگایا. ابھی ابو سفیان بھی ایمان نہیں لائے ہیں, لے کر کے ابو جہل کے دروازے پہ آئے. آنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا. ابو جہل باہر نکلا, دیکھا ابو سفیان کھڑے ہیں, پھر دیکھا فاطمہ گود میں ہے, گردن جھک گئی. ابو سفیان نے کہا کیسے بتا تو صحیح, اس بچی سے کیا دشمنی ہے؟ ہماری دشمنی معاذ اللہ محمد سے ہے. بچیوں سے تو ہم بھی بدلہ نہیں دیتے ہیں. تیری ہمت کیسے ہو گئی؟ تو نے اس بچی پہ ہاتھ اٹھایا. جیسے یہ ان کی بیٹی ہے ویسے ہماری بیٹی بھی ہے. یہ کہہ کے آپ نے حضرت فاطمہ زہرا سے کہا بیٹی جو تماچا تیرے مارا تھا وہ بھی تماچا تو مار کے اپنا بدلہ لے لے. حضرت فاطمہ زہرا نے کہا تھا چچا بس کیجئے, ہمارے باپ نے ہمیں معاف کرنا سکھایا ہے, بدلہ لینا نہیں سکھایا ہے. اتنا کہنا تھا تو غصہ آیا ابو سفیان کو. کہتے حیا کر, یہ بیٹی ہو کر کے معافی کی بات کر رہی ہے, تو نے بچی کو تماچا لگایا. آپ نے کہا سن, یہ فاطمہ معاف کر سکتی ہے, ابو سفیان معاف نہیں کرے گا. بیٹی پہ ہاتھ اٹھانے کے بدلے میں تجھے قیمت چکانی پڑے گی. آپ نے ہاتھ پکڑا, اپنے ہاتھ سے حضرت فاطمہ کے ہاتھ سے ابو جہل کے چہرے پہ تماچا لگایا. اب سیدہ فاطمہ آ رہی ہے تو روتی ہوئی نہیں, ہنستی ہوئی آ رہی ہے. پہلے روتی ہوئی آئی تھی تب بھی مصطفیٰ رو دیے تھے, اس لیے کہ باپ ہے. جب ہنستی ہوئی آئی ہے پھر بھی مصطفیٰ رو دیے ہیں, اس لیے کہ باپ کا رشتہ بیٹی سے ایسا ہی ہوتا ہے. وہ بیٹی کو بہت خوش دیکھے تب بھی رو دیتا ہے, غم میں دیکھے تب بھی رو دیتا ہے. مصطفیٰ رو دیے, بیٹی کو سینے سے لگایا. اے میری فاطمہ, جی بابا بتا تو صحیح کیا ہوا؟ پوری بات بتا ڈالی. ابا جان میں نے تو معاف کر دیا تھا, لیکن چچا ابو سفیان نے معاف نہیں کیا. میرا ہاتھ پکڑ کے ابو جہل کے منہ پہ تماچے لگائے ہیں. اتنا سنا نبوت کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی اور پھر نبوت والی جھولی پھیل جاتی ہے. میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے. اے میرے اللہ, ابو سفیان نے میری فاطمہ کو مسکرانے کا موقع دیا ہے. آج میں دعا کرتا ہوں ابو سفیان کو اس وقت تک موت مت دینا جب تک اسے محمد کے دامن میں جگانا ہے. یہ بیٹی ہوتی ہے, یہ بیٹی ہوتی ہے. اگر کئی بار ایسا ہوتا, بھوپور میں تو اس چیز کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جھگڑا جب ہوتا ہے نا تو کئی بار لوگ سر بچا کے بھاگتے ہیں. ہاں, اگر سگے باپ سے بھی لٹھیاں چل رہی ہوگی بیٹا کہے گا پہلے رومال باندھ لو. اس کے برعکس اگر بیٹی کھڑی ہوئی باپ کی طرف کوئی کتنا بھی گھاتا ہتھیار لے کے آئے, وہ کبھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتی. وہ اپنی زندگی باپ میں مار دیتی ہے. کیوں تم نے لاوارث سمجھ لیا بیٹی؟ یہ قصور ہے ان کا کہ یہ بیٹی ہے. یار جب تک گھر رہی گھر والوں نے کہا پرایا تھا میں, سسرال چلی گئی سسرال والوں نے کہا پرائے گھر سے آئی. خود فیصلہ کرو تم نے بیٹی کو کون سا گھر دیا. وہ اپنے گھر رہ کے اپنے گھر کی نہ ہو سکی, سسرال والوں نے بھی پرایا کہا. بتاؤ اس کا اپنا گھر کون سا ہوگا؟ کون سا ہوگا اس کا اپنا گھر؟ خدا تعالی انصاف کرو بیٹیوں کے ساتھ.
تم 10 لاکھ بیٹوں پہ لگا سکتے ہو پڑھائی کے لیے، 10,000 بیٹی پہ نہیں لگا سکتے؟ یہ سوچ کر کے کہ بیٹے کی ڈگریاں کام آئیں گی؟ پال بیٹی کو، دین دے بیٹی کو، مر کے دے، اگر دروازے پہ آ کے کھڑی نہ ہو جائے تو زکی تو بات یہ بیٹے ہوتی ہے۔ ہم نے بیٹیوں کے ساتھ انصاف کیا، زندگی پر تم نے پرایا ہونے کا تانا دیا، کبھی اسے حق بھی وہ نہ دیا تم نے جو دینا تھا بیٹی کو۔ جانتے ہو میرے حضور کی چوکھٹ پہ بارگاہ میں ایک صحابی بیٹھے، اچانک ان کا بیٹا دوڑتا ہوا آیا، گود میں بیٹھ گیا، حضور دیکھ رہے، انہوں نے پیار کیا، چوما، سینے سے لگایا، گود میں بٹھا کے رکھا۔ تھوڑی دیر گزری کہ بیٹی آ گیا، بیٹی بھی چھوٹی تھی۔ جب وہ آئی نا، حضور نے دیکھا وہ صحابی اپنی جگہ سے اس کے لیے اٹھے بھی نہیں، جتنا بیٹے کے لیے کیا تھا، سینے سے بھی نہیں لگا، پیار بھی نہیں کیا۔ بیٹی اس کا پیار اپنی جگہ، لیکن باپ نے پیار نہیں دیا، اور باپ نے بیٹے کو گود میں بٹھا رکھا تھا، بیٹی نیچے بٹھا دی۔ بس پھر کیا تھا، حضور کے لہجے بدل گئے، تیور بدل گئے، نبوت کی طبیعت میں تبدیلی آ گئی۔ حضور نے فرمایا تو نے بیٹی کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ یہ جملہ میرے حضور کا تھا، تو نے بیٹی کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کیا خطا ہو گئی حضور؟ میرے آقا نے فرمایا بیٹا آیا تو تو نے متھا چوما تھا، بیٹی آئی تو تو نے سینے تک سے نہیں لگایا۔ اتنا سنا صحابی تھے، تڑپ گئے، کہتے آقا وعدہ کرتا ہوں آج کے ساتھ کبھی بیٹی کے ساتھ نہ انصاف نہیں کروں۔ تجھے کیا لگتا ہے بیٹیوں کو محروم کر کے لاوارث بنا کے علم اس لیے نہیں دیا پرائے گھر جائیں گی، اور ہم نے حق اس لیے نہیں دیا کہ فلاں داماد کا نہ چلا جائے؟ وہ بھائی مر کے دیکھ، اللہ ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ بیٹیوں کے حقوق دیا کرو، اگر یہ بچی ہیں انہیں علم دیا جائے، تعلیم کی جائے، اچھے گھروں میں رشتے کیے جائیں، سوچ سمجھ کے ہاتھ میں ہاتھ دو۔ تم جو دیکھا کرتے ہو داماد ایسا ہونا چاہیے جس کی 10-20 لاکھ کی انکم ہو، ایسا داماد ہونا چاہیے 60-70 بیگھے زمین نام میں آتی ہو، لات مار دے ایسی دولت کو۔ 70 بیگھے زمین تو پھولوں میں نچھایا کرتی ہے، ایک چٹکی میں 70 بیگھے میں آگ لگ جاتی ہے۔ قسم خدا کی کبھی دولتوں سے پور نہیں پڑتی ہے، گھروں میں پور پڑتی ہے تو خدا کی رحمتوں سے پور پڑا۔ ہم بھی کم نہیں ہیں، ہمیں بھی داماد وہی چاہیے جس کے حصے میں 60-70 بیگھے زمین ہو۔ ابھی وہ داماد دیکھ جو دیندار ہو، جو شریعت والا، جو دین والا ہو، ایسا داماد دے جسے شریعت آتی ہو، وہ تلاش کر۔ خدا کی قسم بیٹیاں کتنی نازک اور کتنی نرم ہوتی ہیں، سوچ تو سکی۔ تم نے بچیوں کو بچپن سے کہا پرائی ہے، پرائے گھر جانا ہے، جب بھی کوئی کلاس ٹوٹا ماں نے کہا پرائے گھر جائے گی تو کیا کرے گی؟ اگر جھاڑو نہیں لگی تو ماں کہتی ہے پرائے گھر جائے گی کیسے زندگی گزارے گی؟ کام میں کوئی گڑبڑی ہو گئی، ماں نے کہا پرائے گھر تجھے جانا ہے۔ بچپن سے سنتی چلی آئی کہ اس گھر میں میرا کچھ نہیں ہے، اس گھر میں میرا کچھ نہیں ہے۔ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ دیا، جب رشتے کی باری آ گئی باپ آپ کے کہتا ہے میں آج زبان دے کے آ گیا ہوں۔ بیوی پوچھتی ہے کسے دی ہے؟ کہا فلاں صاحب کے بیٹے کے لیے۔ وہ کہہ بیٹھے میں نے کہہ دیا جاؤ بیٹی دے دی۔ تو وہ پوچھتی بتا تو سکی داماد کیسا ہے؟ کبھی نہیں پوچھا بیٹی نے، جس سے رشتہ کر کے آیا ہے بتا تو سکی وہ کیسا ہے، دیندار ہے کہ نہیں، کہیں وہ شرابی تو نہیں ہے، جواری تو نہیں ہے، کبابی تو نہیں ہے۔ کبھی بیٹیاں یہ سوال نہیں کرتی ہے تم جس گھوٹے سے بیٹیوں کو باندھ دیتے ہو پوری زندگی اسی چوکھٹ پہ گزار دیتی ہے، اور یار ستم بھی سسرال میں ہوتا ہے تو کبھی باپ کو بتاتی نہیں ہے۔ 1000 ستم سہنے کے بعد بھی بیٹیاں بات کرتی ہیں، ماں پوچھتی ہے کیا حال ہے؟ کہتی رب کا شکر ہے بیٹی کھانا کھا لیا، ہاں ماں بہت پیٹ بھر گیا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتی ہے آج 3 دن ہو گئے ہیں مجھے روٹی کا ایک لقمہ نصیب نہیں ہوا ہے، آج 4 دن ہو گئے ہیں مجھے عزت سے بستر پہ نیند نہیں دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، تجربہ نہ کیا ہو تو کر لینا۔ جب کبھی بیٹیاں سسرال سے اپنے میکے آیا کرتی ہیں تم نے شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، تم نے جواری کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، جب یہی بیٹی گھر آتی ہے تم مسکراتی ہوئی آتی ہے، جتنے کم ہوتے ہیں باپ کی چوکھٹ سے پیچھے چھوڑ دیتی ہے، اور یہ سوچتی ہے اگر میرے سسر کی مار دی ہوئی جگہ کو میرے باپ نے دیکھ لیا، گردن پہ کالے نشان دیکھ لیے، ہاتھ پہ مار کے نشان دیکھ لیے، تو میرا باپ زندگی بھر چین سے سو نہیں پائے گا۔ یہ سوچ کر کے
سے بیٹیاں کبھی باپ سے اپنا درد نہیں بتاتی ہے، اس لیے خدا کے واسطے بابا تم سے بھی گزارش ہے، اگر بیٹیاں دیا کرو تو دیکھ بھال کے بیٹیاں دیا کرو، یہ صرف پیچھا نہیں چھٹانا ہے، ان کی زندگی کا فیصلہ ہے۔ ایسے گھر میں بیٹے دو جو خدا سے بھی ڈرتا ہو، مصطفیٰ سے بھی ڈرتا ہو، اور یار جو خدا کا حق ادا کر سکتا ہے وہ تیری بیٹی کا بھی حق ادا۔ بھائی سوچ سمجھ کے رشتے کیا کرو بیٹیوں کے، بہت غور کے ساتھ۔ کسی کی زندگی کا سوال آتا ہے، کسی کی زندگی کا سوال آتا ہے، پوچھنا کبھی بیٹی سے تو نے اپنے باپ سے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرا رشتہ یہاں کیوں کر دیا؟ وہ کہے کہ زندگی تو میں دکھ میں بھی کاٹ لوں گی، میرا باپ کا سر شرم سے جھک جائے ایک منٹ کے لیے بھی یہ بیٹی کو گوارا نہیں ہوتا، یہ بیٹی کو گوارا نہیں ہوتا، ایک منٹ کے لیے بھی باپ کا شرم سے سر جھکے۔ وہ کہتی میں چاہتی تو رشتہ ختم کر دیتی، میں چاہتی تو شادی توڑ دیتی، لیکن میرے باپ کی پگڑی کی عزت چلی جاتی۔ صرف اس لیے بیٹیاں انکار نہیں کرتی ہیں، سوچ سمجھ کے اس لیے فیصلے کیا کرو۔ بچی پیدا ہوئی خدا کی رحمت ہے، پڑھائی ہے بیٹیوں کو، بہت بڑا انعام بیٹی ہے، بہت بڑا پڑھائی ہے انہیں۔ جب وہ دین حاصل کریں گے اور شریعت کے مطابق عمل کر کے جب قبر میں پہنچیں گی، اللہ فرمائے گا فکر نہ کر، میں نے تجھے بھی جنت دے دی ہے، تیرے صدقے میں تیرے باپ کو بھی جنت دے دی۔ وہ تم نے نہیں سنا؟ وہ ایک صحابی تھے، سفر پہ جانے لگے، سفر پہ جانے لگے، توجہ ہے بھائی، ادھر والے لوگوں سے بڑا ڈر لگ رہا ہے، ادھر والے تو ماشاءاللہ پہ تھے، کیونکہ ادھر سارے جوان بیٹھے، ادھر سارے بیٹھے، ابھی نیند تو نہیں آ رہی بھائی؟ نوجوانوں اگر بہن کی ذمہ داری آئے نا تو قدم پیچھے مت ہٹانا، بیٹی کی ذمہ داری آئے پیچھے مت ہٹانا، بیٹیوں کو دیندار بنانا، اصل آخر دنیا میں 60 سال 70 سال مرنا نہیں ہے، اگر 70 سال جی بھی گیا تو کڑ کڑ کے چلے گا، کیا فرق، 60 میں نکل لی ہے، مگر زندگی سے کبھی کسی کا پیٹ نہیں بھرتا۔ 110 سال عمر ہو جائے پھر بھی پوچھو ابا جیے گا تو جوتا اٹھا کے مار دے گا، بھلے خود نہ اٹھا جاتا کہ ابھی عمر ہی کتنی ہوئی ہے میری۔ سب کو زندگی پیاری ہے، سب کو زندگی، لیکن بیٹیوں کو دین دے جائے، بیٹیوں کو شریعت دے جائے۔ کل اگر کسی کی بیٹی پردہ کرتی ہے نا، بھلے غریب کی ہو، تو لوگ کہتے ہیں فلاں کی بیٹی کتنی شریف ہے۔ یار سچ کہتا ہوں 1,00,000 لوگ سلام کریں نا تب بھی اتنی عزت نہیں ہوتی ہے جتنی بیٹیوں کے کردار کی وجہ سے باپ کی عزت اونچی ہو جاتی ہے۔ اس لیے بیٹیوں کو دین سکھائے۔ وہ جانے لگے پردیس، بیوی سے کہنے لگے دیکھ پردیس جا رہا ہوں، میری اجازت کے بغیر قدم مت نکالنا چوکھٹ سے، کہہ گئے، توجہ ہے، چلے آگے، کہہ دے یا رسول اللہ، ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے، لگا کہ آپ بولنا بھی جان رہا، بیداری ذرا سارے کہہ دے یا رسول اللہ۔ جن لوگوں پر ٹوپی نہیں ہے انشاءاللہ اللہ کرے اگلی بار جوتے کی جگہ ٹوپی خریدیں گے، ٹھیک ہے جوانوں، ٹوپی ضرور خریدیں گے انشاءاللہ، ہاں، ورنہ قاری صاحب ان کے احمد رضا بھائی کی ڈیوٹی لگانا، ان کی طرف سے ٹوپی فری رکھی جائیں گے، ٹوپی فری ہونی چاہیے کہ جلسے میں جو بھی آئے ننگے سر نہیں آنا چاہیے، ہاں یہ برکت کا معاملہ ہے بھائی۔ بس میں اگر ادھر بات کرنے لگوں بات لمبی ہوگی، میں بتا رہا ہوں بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت۔ وہ جانے لگے، کہنے لگے چوکھٹ سے میری مرضی کے بغیر قدم مت نکالنا، چلے گئے۔ ایک دن اچانک دروازہ بجا، آواز آئی کون؟ کہا بھائی کیوں آیا؟ کہا ابا کی طبیعت خراب ہے، زندگی کے آخری دن لگ رہے ہیں، بلایا ہے۔ اللہ اکبر، بیوی بھی کیسی ہونی چاہیے، یہ نہیں میاں گھر میں بیوی کو ڈر نہیں، میاں چلا کمانے بیوی چلی لٹانے، ہاں بڑی محنت سے 500 روپے کما کے لاتا صبح سے شام تک، اس نے ڈالا پرس کبھی اس مزار پہ کبھی اس مزار پہ، 250 اس بابا کو دیے 250 اس بابا کو دیے، بس موج آ گئی۔ ہاں قاری صاحب، ہاں 250 اس بابا کے 250 اس بابا کے، اس نے کہی تھی 3 ہے، اس نے کہی تھی 6 ہے، تجھ پہ 9 ہو گئے۔ اب وہ اتارے میں پوری آگ لگے گی اس کی کمائی میں جو پسینہ بہا کے لا رہا ہے، ہاں گلٹیاں بھری دودھ کی چل دی ہے، ڈوری لی چل دی ہے، کہاں جا رہا ہے؟ بیوی نہیں مان رہی، بڑا ڈر ہے بیوی کا، بڑا مسئلہ ہے، ہاں کوئی ایسا نہیں ہے جو بیوی سے نہ ڈرتا، ہاں بھائی میرے سمیت سارے ہی ڈرتے ہیں بھائی، میں آپ کو نہیں کہہ رہا،
تو میرے بھائی بس اتنی سنیں، کم سے کم اتنی چلائیں جتنی چلنی چاہیے. یہ نہیں اس نے کہا کہ فلاں مزار پہ جانا، فلاں پیرو پہ، فلاں مزار پہ، فلاں گز والے پہ، فلاں 56 گز والے پہ جا کے یہ دودھ چڑھنا، نہ، یہ ان چیزوں میں نہ آنا. تو بیوی تھی، بیوی نے اتنا کہا نا شوہر نے کہ میری مرضی کے بغیر قدم مت نکالنا. سنیں باپ نے بیٹی کا، بھائی آ گیا، کہا باپ کی طبیعت خراب ہے، چل. اس نے کہا معذرت کر دینا میری طرف سے میرے باپ سے، کہنا میرے شوہر نے اجازت نہیں دی قدم نکالنے کی، اس لیے میں نہیں آ سکتی. بھائی روتا ہوا چلا گیا. 2 دن بعد پھر آیا، پھر دروازہ بجا. اب کیا ہوا کہ باپ کا بس آخری سانسیں ہیں. انہوں نے کہا ایک بار اور چلا جا کے کہہ دینا بیٹی اگر زندگی میں دیکھنا چاہتی ہے ایک بار آ کے باپ کے سرہانے بیٹھ جا. اللہ اکبر. ہر بیٹی کو باپ پیارا ہوتا ہے، لیکن دیکھو تو صحیح یہ کیسی بیٹی ہے، اسے باپ سے زیادہ مصطفیٰ کی شریعت پیاری ہے، نظام مصطفیٰ پیارا ہے. اللہ اکبر. سننا پیارے، جیسی آیا آنے کے بعد بیٹے نے کہا تھا بیگم میں تجھے بلانے آیا ہوں، باپ کی آخری سانسیں ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں زندگی کا سورج ڈوب جائے اور تو باپ سے کبھی بات نہ کر سکے. اس نے رو کے کہا میرے بھائی جا میرے باپ سے کہہ دینا معذرت چاہتی ہوں، جب تک شوہر نہیں آ جاتا میں گھر سے قدم نہیں نکال سکتی ہوں. اللہ اکبر. باپ واپس پلٹا. بھائی باپ کا دروازہ چہرے کی طرف تھا، خالی آتے دیکھا بیٹے کو، کہا لے کے نہیں آیا، کہا اس نے آنے سے انکار کر دیا. آخری ہچکی لی، باپ کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. پھر کیا تھا، لوگوں میں باتیں ہونے لگی، کیا کیا جائے، بیٹی تو نہیں آئی ہے، جاؤ دفنا دو. لیکن کچھ عقل مند تھے، ہوشیار تھے، انہوں نے کہا بیٹی نہ آ سکی تو کیا ہوا، کم سے کم اس کے دروازے پہ باپ کا جنازہ تو جا سکتا ہے. جنازہ تیار ہوا، باپ کو کفن میں تیار کیا گیا اور جنازہ لے کر کے جب بیٹی کے دروازے پہ گئے آواز دی بہن اب تو آ جا. باپ خود چل کے آ گیا ہے، باہر نکل کے آ جا. اس نے کہا معذرت کے ساتھ میں دروازے سے باہر نہیں آ سکتی ہوں، اگر چہرہ دکھانا ہے تو باپ کا جنازہ اندر لے کے آ جاؤ. جب جنازہ اندر گیا ہے، جانتے کو بیٹی کیسی تھی، اس نے پہلے باپ کے چہرے کو کفن سے کھولا، متھا چوما، رو کے کہنے لگی بابا میں تیری بیٹی ہوں. اور اس کے بعد بیٹی کے قدموں میں جنازے کی طرف بیٹھی، پیروں میں بیٹھ کے کہتی ہے اے میرے پروردگار تو جانتا ہے یہ جو جنازے میں لیٹا ہے یہ دور کا رشتہ دار نہیں ہے، دور کا خاندانی نہیں ہے، یہ دور کا رشتہ دار نہیں ہے، بلکہ جو جنازے میں لیٹا ہے یہ میرا باپ ہے، اس کے ذریعے میں دنیا میں آئی ہوں. اے میرے مالک یہ مجھے بلاتا رہا لیکن میں نہیں گئی. تو جانتا ہے میں نے باپ کے فرمان سے زیادہ تیرے محبوب کے فرمان کی فکر کی ہے. اے میرے پروردگار اس کے بدلے میں کچھ اور نہیں چاہتی ہوں. اے اللہ اگر میرے عمل سے راضی ہے تو میرے باپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. بس کرنا. اس نے کہا بس میرے باپ کو بخش دینا. اگلے دن کسی نے خواب میں دیکھا، باتیں ہو رہی تھی کہ وہ جنت کی بہاروں میں ٹہل رہا ہے، جنت کی بہاروں میں. کہا کون سی نیکی کام آ گئی؟ اس نے کہا اور تو پتا نہیں، بس اتنا پتا ہے جب میں پہنچا حساب کی باری آئی، رب نے فرمایا جا میں نے تجھے تیری بیٹی کے صدقے میں بخش ڈالا. بیٹیاں نیک ہو تو باپ بخشے جاتے ہیں، اس لیے میری گزارش ہے بیٹیوں کو دیندار بنائیں، دماغ دیندار ڈھونڈیں، علماء سے تعلقات جوڑیں. ان کے رشتے بھی بڑی برکت والے ہیں، ان کے تعلقات بھی بڑی برکت والے ہیں. ہاں جس محفل میں آپ بیٹھے ہونا میں نہیں جانتا کون سی نیکی کی ہے جو حضور نے بٹھا رکھا ہے، ورنہ تم سے بڑے بڑے پیسے والے بھوپر میں کھٹیوں پہ سو رہے ہوں گے. ہاں جا کے دیکھ لو نا، تم سے بڑے پیسے والے، تم سے زیادہ پاور والے پڑے ہوں گے کھاٹ پہ. کوئی تو نیکی کی ہے جو حضور نے اتنی رات کو اپنی محفل میں بلا رکھا ہے. کوئی نیکی ضرور کی ہے، ورنہ بہت تھے بلانے کے لیے، ہمیں اور تمہیں کیوں بلایا. اور یہ بھی 100% پکا ہے جو اس محفل